اللہم صلی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی۔ میں محمد غوث الاعظم تجوید کلاس میں آپ سبھی کا خوش آمدید۔ انشاءاللہ آج کے ویڈیو میں ہم حروف شمسی کے بارے میں سمجھیں گے۔ اگر آپ پہلی بار اس چینل پہ آئے ہیں تجوید کلاس، اس کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ کنٹینٹ اگر آپ پسند کرتے ہیں تو اپنے دوست احباب میں اس خیر کو شیئر بھی کریں۔ انشاءاللہ اب ہم سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے ہم حروف شمسیہ ہے اس کو ہم دیکھیں گے، اس کے بعد اس کے رولز کو سمجھیں گے۔ پہلا دیکھیں، تا، ثا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، لام اور نون۔ حروف شمسیہ بھی حروف قمریہ کے طرح 14 ہوتے ہیں، یعنی تعداد میں حروف قمریہ اور شمسیہ دونوں سیم ہے، وہ نمبر ہے 14۔ اب ہم اس کو سمجھیں گے۔ یہاں ایک ایگزامپل دیے ہیں، وہ ہے والشمسی۔ اب اس کو آپ غور سے دیکھیں، واو زبر وا ہے، اس کے بعد الف لام ہے بغیر حرکت کے، اس کو یاد رکھیں بغیر حرکت کے ہیں کیونکہ یہ آگے جا کے کام آئے گا ہمیں۔ اور اس کے بعد شین ہے۔ شین جو ہے وہ حروف شمسیہ میں سے، جب بھی الف لام کے بعد حروف شمسیہ آئے تو اس پہ تشدید ضرور ضرور ہوگی، اس کو یاد رکھیں۔ یعنی الف لام کے بعد حروف شمسیہ میں سے کوئی حرف آئے، یہاں تو شین ہے، اگر کوئی بھی حرف آئے تو اس کے اوپر ضرور ضرور تشدید ہوگا۔ تو اب اس کو کیسے پڑھیں گے؟ یہاں جو الف لام لکھا ہوا ہے، حروف شمسیہ کے قاعدے میں لام کو ہم نہیں پڑھیں گے، لام کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے آپ سمجھے کہ آپ وہاں واو نہیں ہے، واو نہیں ہے، کیا ہے؟ الف لام اور شمسی کر کے لکھا ہے۔ واو کو تھوڑی دیر کے لیے آپ چھوڑ دیجیے سمجھنے کے لیے۔ اب اس طریقے سے، یعنی الف سے پہلے کوئی لیٹر نہیں ہے تو اس ٹائم پہ ہم اس شین کو الف سے ملائیں گے۔ حمزہ شین زبر اش، شین میم زبر شم، اشم، سین زیر شی، اشمسی کہیں گے۔ لام کو نہیں پڑھیں گے، یعنی حروف شمسی کا قاعدہ یہ کہ لام کو ہم نہیں پڑھیں گے، ڈائریکٹ الف یا حمزہ سے شین کو ملا لیں گے حروف شمسیہ میں سے۔ یاد رکھیں، اس کا یہ رول آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا انشاءاللہ، امید کرتا ہوں۔ اب آپ واو کو کنسیڈر کریں۔ اب الف سے پہلے واو آیا، اگر الف سے پہلے کوئی بھی لیٹر نہیں ہے تو ہم شین کو الف سے ملا لیں گے، حمزہ شین زبر اش کر کے۔ مگر جب الف سے پہلے کوئی لیٹر آ گیا، جیسے یہاں ہے واو زبر وا، تو اس صورت میں نہ ہم الف کو پڑھیں گے نہ ہی ہم لام کو پڑھیں گے۔ لام کو تو پہلے شمسیہ میں تو پڑھیں گے ہی نہیں سرے سے۔ اب ہم الف سے پہلے لیٹر آنے کے وجہ سے الف کو بھی ہم چھوڑ دیں گے، ڈائریکٹ جو لیٹر یہاں ہے واو،
واو سے شین کو ملا لیں گے. واو شین زبر وش, شین میم زبر شم, وشم, سین زیر سی, وشمسی. اب سمجھے ہو نا, الف لام سے پہلے الف سے پہلے کوئی لیٹر آ گیا تو اس لیٹر کے ساتھ ہم اس مشدد والے شمسی لیٹر کو ملا لیں گے. اگر الف سے پہلے کوئی لیٹر نہیں آیا تو اس شمسی لیٹر, جو مشدد والا شمسی لیٹر ہے, اس کو ہم الف سے پڑھیں گے. ان دونوں صورتوں میں نہ پڑھنے والا کوئی لیٹر ہے تو وہ ہے لام. حروف شمسی میں قاعدے میں لام کو ہم ہرگز نہیں پڑھیں گے. اس قاعدے کو, اس بات کو دھیان میں رکھیں. امید کرتا ہوں کہ آپ یہ قاعدہ سمجھے ہوں گے. انشاءاللہ اسی قاعدے کو ہم قرآنی مثالوں سے نیکسٹ ویڈیو میں سمجھنے کی کوشش کریں گے. انشاءاللہ یہاں کچھ ایگزامپلس بھی دیے ہیں. دو ایگزامپلس کے ذریعے ہمیں حروف قمری اور حروف شمسی قاعدوں میں فرق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. انشاءاللہ قرآن کے ذریعے, قرآن کے آیتوں کے ذریعے اس قاعدے کو نیکسٹ ویڈیو میں ہمیں سمجھنے کی کوشش کریں گے. یہاں تو اب آپ یہ دو ورڈز کے ذریعے اس کے ڈفرینس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. دیکھیں, پہلے ہم حروف قمری کے ایگزامپل کو دیکھتے ہیں. والیتاما, والقمری تو ہم سمجھا دیے پچھلے ویڈیو میں. اب ہم دیکھیں گے, نہیں انشاءاللہ والقمری سے ہی شروع کریں گے, کوئی بات نہیں ہے. یہاں دیکھیں, واو لام زبر ول, قاف زبر قا, میم زبر ما, را زیر ری, قمری, والقمری. قاف جو ہے یہ ہے حروف قمری میں سے ہے. اب ہم اس کے سامنے ال آ گیا. اگر واو کو آپ ہٹا دیں تھوڑی دیر کے لیے, آپ سمجھے کہ واو وہاں نہیں ہے, تو کیا ہوگا, یہ الف لام سے القمری ہوگا. یعنی الف سے پہلے کوئی لیٹر نہ ہو تو ہم کس طرح پڑھنا ہے اس کو, الف کو لام ساکن سے ملا کر پڑھیں گے. حمزہ لام زبر القمری, القمری ہوگا. اگر حمزہ سے پہلے کوئی لیٹر آ گیا تو اس صورت میں ہم اس کو پڑھیں گے والقمری, یعنی الف کو ہم چھوڑ دیں گے. اس بات کو یاد رکھیں, الف کو ہم اس صورت میں چھوڑ دیں گے جب الف سے پہلے کوئی لیٹر آ گیا تو ہم ڈائریکٹ اس لیٹر سے لام ساکن کو ملا لیں گے. یہاں واو ہے تو ہم ڈائریکٹ لام ساکن کو واو سے ملا لیں گے. واو لام زبر ول اور قاف زبر قا, میم زبر می, را زیر ری, والقمری. اس طریقے سے پڑھیں گے. اگر واو نہیں ہے تو اس لام ساکن کو, یہ جو الف ہے اس کو زبر دے کر ملا لیں گے, القمری, حمزہ لام زبر ال کر کے پڑھیں گے. نیکسٹ ایگزامپل دیکھیں, والیتاما. دیکھیں یہاں ہے, اس کو ہم ملا کے پڑھیں گے, والیتاما. ہم یہاں واو کو لام سے ڈائریکٹ ملا دیے, کیونکہ اس لیے کہ یہاں الف لام ہے, الف سے پہلے واو آ گیا, اس لیے ہم یہاں جو لکھا ہوا الف کو ہم نہیں پڑھیں گے. اس کو ہم کہتے ہیں حمزۃ الوصل, یعنی لکھا تو جائے گا مگر پڑھا نہیں جائے گا. یہ الف جو ہے, یہ الف تو لکھا جائے گا مگر پڑھا نہیں جائے گا, کیونکہ اس سے پہلے لیٹر آ گیا, وہ ہے واو. اس لیے ہم واو سے لام کو ڈائریکٹ ملا لیں گے, واو لام زبر ول کر کے. اگر یہاں واو نہیں ہوتا تو اس وقت, اس صورت میں ہم اس الف سے لام ساکن کو ملا لینا ہے. کس طریقے سے, حمزہ لام زبر ال, الیتاما کر کے پڑھنا ہوگا. مگر
حمزہ سے پہلے الف سے پہلے واو آ گیا تو اس لیے ہم اس الف کو نہیں پڑھیں گے، ڈائریکٹ واو سے لام کو ملا لیں گے۔ تو یہی اس کا قاعدہ ہے۔ جب بھی ال آتا ہے کسی اسم پہ تو اس اسم کو وہ یہ ال ہے نا معرفہ کر دیتا ہے، اسپیسیفک بنا دیتا ہے۔ جب ال نہیں ہوتا تو وہ نکرہ ہوتا ہے، کامن ناؤن کے جیسا ہوتا ہے، اور کسی کامن ناؤن پہ یعنی نکرہ اسم پہ ال آتا ہے تو وہ ال کے وجہ سے معرفہ ہو جاتا ہے۔ یہ تفصیل یاد رکھیں یہاں۔ اب ہم نیکسٹ حروف شمسی کے قاعدوں میں دو ایگزامپلس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو دیکھیں یہاں ایگزامپل آپ اذا الشمس، پہلے ہم اس کو ہجے کریں گے تو آسانی سے سمجھ میں آئے گی۔ یہ ورڈ حمزہ زیر ای، زال ہے، اس کے بعد الف لام آیا بغیر حرکت کے، تو اس کے بعد شین ہے تشدید کے ساتھ، ہم اس زال کو شین سے ملائیں گے، زال شین جبر رش، رش، شین میم جبر شم، رش شم، سین پہ سو، رش شم سو۔ اب یہاں تب بھی قرآن میں دیکھیں الف لام کے بعد حروف شمسی آئے تو اس پہ تشدید ضرور بالضرور ہوگا، اور اس صورت میں ہم اس الف لام کو نہیں پڑھیں گے۔ حروف الف لام کے بعد حروف شمسیہ آئے تو ہم اس الف لام کو، خصوصاً لام کو نہیں پڑھیں گے، الف کو بھی نہیں پڑھیں گے جبکہ الف سے پہلے کوئی حرف ہو۔ یہاں کون سا حرف ہے الف سے پہلے؟ وہ ہے ذا، زال زبر ذا ہے، اس لیے ہم نہ الف کو پڑھ رہے ہیں نہ لام کو پڑھ رہے ہیں۔ اگر الف سے پہلے زال نہیں ہوتا تو اس صورت میں ہم اس کو پڑھیں گے، لام کو تو نہیں پڑھیں گے اس صورت میں، مگر حمزہ سے شین کو ملا لیں گے۔ حمزہ سین جبر اش، شین میم جبر شم، اشم، سین پہ سو، اشمسو۔ یہ اس صورت میں ہوگا جب الف سے پہلے کوئی وہ لیٹر نہ ہو تو اشمسو کر کے پڑھیں گے، مگر یہاں الف سے پہلے زال آ گیا، اذا آ گیا، تو اب ہم نہ الف کو پڑھیں گے نہ ہی لام کو، اب اس کو ڈائریکٹ زال سے شین کو ملا لیں گے، اذا الشمس، اذا الشمس۔ یہی قاعدہ ہے حروف شمسیہ کا۔ الف لام کے بعد حروف شمسیہ آئے تو لام کو تو پڑھیں گے ہی نہیں، اگر الف سے پہلے کوئی لیٹر آ گیا تو الف کو بھی نہیں پڑھیں گے۔ الف سے پہلے کوئی لیٹر نہیں ہے تو ہم الف سے اس شین کو، جو بھی یہاں تو شین ہے، جو بھی لیٹر ہوگا اس سے ملا لیں گے، لام کو تو ہر حال میں پڑھیں گے ہی نہیں۔ یہی حروف شمسیہ کا قاعدہ ہے۔ نیکسٹ اور ایک ایگزامپل سے ہم سمجھیں گے اسی چیز کو۔ نیکسٹ ایگزامپل دیکھیں، یہاں ہے قانناسو، قاف الف زبر قا، نون زبر نا ہے، اس کے بعد الف لام آیا اور اس کے بعد نون اور اس کے اوپر تشدید، اور نون الف زبر نا، سین پہ سو، ناسو۔ اب یہاں دیکھیں اس کو ہم کیسے پڑھیں گے۔ یہاں الف سے پہلے نون آ گیا، اگر الف سے پہلے کوئی لیٹر نہیں آتا تو ہم اس کو پڑھتے اناسو، یعنی حمزہ کو نون سے ملا لیتے، ناسو کے نون سے ملا لیتے، حمزہ نون زبر ان، نون الف زبر نا، انا، سین پہ سو، اناسو کر کے پڑھتے، مگر الف سے پہلے یہاں نون زبر نا آ گیا، قانا میں نون زبر نا ہے، تو اس لیے ہم نہ ہی یہاں الف کو پڑھیں گے نہ لام کو پڑھیں گے، ڈائریکٹ نون سے نون کو ملا لیں گے، قانناسو، قاف الف زبر قا، نون زبر نا، قانن، نون الف زبر نا، قاننا،
سین پہ سو، قانناسو۔ جب بھی نون اور میم پر تشدید ہوتی ہے تو یہاں غنہ کرنا ہے، اس قاعدے کو یاد رکھیں۔ اب دیکھیں یہی قاعدہ ہے، جب بھی الف لام کے بعد حروف شمسی آئے اس پہ تشدید ضرور ہوگی، اور اس یعنی حروف شمسی سے پہلے جو لام ہے اس کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ نیکسٹ ایگزامپل دیکھیں، یقول الرسول، یہاں بھی دیکھیں لام پیش لو کے بعد الف لام آیا، پھر را کے اوپر تشدید ہے۔ را جو ہے وہ حروف شمسی میں سے ہے، تو الف لام کے بعد حروف شمسی آئے تو لام الف کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ اگر یہاں الف سے پہلے کوئی لیٹر نہ ہوتا تو ہم کہتے الرسولو کہتے، مگر الف سے پہلے یہاں لام پیش لو آیا ہے تو اس لیے ہم الف کو بھی نہیں پڑھیں گے، نہ الف کو پڑھیں گے نہ لام کو پڑھیں گے، ڈائریکٹ لام کو را سے ملا کر یقول الرسول پڑھیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ یہ حروف شمسی اور قمری کے تفصیل کو سمجھے ہوں گے۔ آپ بھی ہمارے لیے دعا میں آپ اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھیں، ہم بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس وقت جو صحیح چیز قرآن کو سمجھنے میں دے رہے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانے میں کوئی کوتاہی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف کرے اور ہماری زبان کے لیے آسانی فرمائے، اور اس خیر کو اپنے دوست و احباب میں شیئر کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔